تو یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اصل میں بات جہاں سے چلی تھی، ہم نے نا اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نا ان کو رسول ہم نے مان لیا ہے، اپنی مرضی ہماری ختم ہو گئی ہے، مرضی بس ان کی ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایگریمنٹ۔ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ ان کو ہم نے رسول مانا ہے اللہ کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری مرضی اب ختم ہے۔ ہم نے جینا کیسے ہے، ہم نے مرنا کیسے ہے، ہم نے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ اب محمد جانے اور تو جانے۔ ہمیں یہ کہتے جائیں گے، ہم کرتے جائیں گے۔ جس کے لیے ہم نے اپنی مرضی ختم کر دی نا، اس رسول کی اولاد کے دن ہیں یہ محرم کے۔ ہم غلام ہیں، ہم نے ایگریمنٹ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم غلام ہیں، تو غلام اپنے جو آقا ہوتے ہیں ان کے گھر کے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھو، غلام اپنے آقا کے گھر کے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ غلام ہی کیا کہ جو یہ کہے کہ میں آقا کے دوستوں کا تو وفادار ہوں، لیکن ان کے گھر والوں سے ذرا میری طبیعت تھوڑی سی چڑھتی ہے، گویا کہ وہ غلام نہیں ہے، وہ غدار ہے اپنے آقا کا۔ تو احباب گرامی، مجھے یہاں ایک بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، بڑا سخت جملہ کہہ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، حقیقت پہ مبنی جملہ کہہ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس رکھا گیا تو اس نے چھڑی ماری حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ، چھڑی ماری تو پاس حضرت زید بن ارقم نبی پاک کے صحابی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوے بدبخت، اوے بے حیا، اوے خبیث، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ان ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا، اب آگے سے اس نے جو الفاظ کہے، یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اے زید بن ارقم، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو یہ جو تو نے بے ادبی کی ہے نا میری، میں تمہیں سزا دیتا، میں کبھی برداشت نہ کرتا۔ میں نے تمہیں برداشت صرف اس لیے کیا ہے کہ تو صحابی۔ اب اس سے مجھے میرا ایک تجزیہ ہے اس سے۔ انہوں نے آگے جو جواب دیا تھا وہ بھی میرے تجزیہ جو ہے اسی جواب کی وجہ سے ہے کہ وہ کلمہ گو جس کو صحابیت کا حیا تو ہو لیکن اہل بیت کا حیا نہ ہو، وہ اپنے وقت کا ابن زیاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ابن زیاد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے وقت کا ابن زیاد دیکھنا ہو تو وہ بندہ ہے جس طرح اس نے کہا تھا کہ اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا یا برداشت نہ کرتا، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی کہ صحابیت کا حیا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا حیا نہیں؟ تو وہ سوچ آج ہمارے ہاں سفر کر کے آ گئی کہ صحابیت کا حیا ہے، کہ صحابی کے لیے ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں اور بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو احباب گرامی، پتہ چلا کہ جس کو صحابیت کا حیا کی حیا ہو اور رسول اللہ کی آل کی حیا نہ ہو، وہ اپنے وقت میں اس دور کا ابن زیاد ہوتا ہے۔ اس دور کا کیا ہوتا ہے؟ ابن زیاد ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیے صحابیت کا ادب کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ اب کوئی بندہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ، صحابی کو گالی دے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تیار ہیں نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں صحابیت کا حیا کس کی وجہ سے؟ نبی پاک کی وجہ سے۔ مدینے سے آپ کیوں محبت کرتے؟ وہاں کوئی پکنک پوائنٹ ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھیں تو آپ کے فیصل آباد کا یہ چناب گارڈن اور یہ جناح گارڈن اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے خوبصورت ہیں۔ آپ کا کشمیر، آپ کا یہ ناران کا غان اور یہ سوات اور یہ سکردو، یہ مدینہ شریف سے 1000 درجے خوبصورت ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، ایسا کوئی خوبصورت نظارہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جس طرح دل مدینے کے نام پہ دھڑکتا ہے، اس طرح کسی اور شہر کے نام پہ دھڑکتا ہے؟
کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ کہے کہ لفظ نکلا زبان سے کر دوں ناران کا گان مری مثال کے طور پہ، تو اس کا دل ویسے ہی دھڑکا ہو جیسے مدینے کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ وہ تو خشک علاقہ ہے، پتھر کے خشک پہاڑ ہیں، وہاں پر پہاڑوں پہ سبزے کا ایک نشان تک بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے۔ آپ شہر سے تھوڑا سا باہر نکلیں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ میرے نبی کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے یا کیفیات بدلتی ہیں، یہ نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے بدلتی ہیں۔ اور صحابیت اس کا بھی ہمارے دل میں کوئی حیا ہے اگر کسی کے، تو وہ بھی کس کی وجہ سے؟ رسول پاک کی وجہ سے۔ پتہ چلا جو جتنا رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے نا وہ اتنا زیادہ عظیم ہے۔ اگر یہ معیار ہے تو سب سے زیادہ قریب رسول پاک کے سیدہ فاطمہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا سب سے زیادہ قریبی آپ کا بیٹا ہے کہ آپ کا دوست ہے؟ بتائیں مجھے۔ آج اس دور میں آپ فیصلہ کریں، سب سے زیادہ قریبی آپ کا، آپ کی اولاد ہی سب سے قریبی ہے نا؟ بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہماری سب سے قریبی ہماری اولاد ہو، اور جب نبی کی باری آئے تو فیصلہ ہم یوں کرنے چلیں کہ نہیں، نبی پاک کے سب سے زیادہ قریبی ان کے صحابہ ہیں۔ احباب گرامی، صحابہ کرام کے قدموں پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ نبی کریم کے بھی سب سے زیادہ قریب ان کی بیٹی سیدہ زہرا فاطمہ ہے، اور ان کی باقی اولاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ اس لیے احباب گرامی یاد رکھیے گا، اور ان کے بیٹے ہیں حسن و حسین، جن کو قرآن نے کہا یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ اور اس بات کے دو گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے خاص یہ ہیں جن کو ہم سیدہ پاک فاطمہ، سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیونکہ جب مباہلہ ہوا تھا، توجہ ہے نا سب کی، مباہلہ ہوا تھا، مباہلے پہ عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تھا، ان کو اللہ نے کہا تھا کہ محبوب آپ ان سے کہیں اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم خود آؤ، میں خود آتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اس میدان کی طرف آئے تو ان عیسائیوں کا خیال تھا نبی اپنے دوستوں کو لے کے آئے گا، یعنی وہ تو اپنے من میں بڑے سچے تھے نا، وہ تو اپنے من میں بڑے سچے تھے۔ عیسائی جو تھے ان کا خیال تھا یہاں دعاؤں کا تو تبادلہ ہوگا، وہ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے، اور ان کے نزدیک یہ تھا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، ان پر سختی آئے گی۔ اب وہ انتظار میں تھے لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے پوچھا ان وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ یہ مختصر سا قافلہ، آگے نبی پاک ہیں، پیچھے ایک بی بی ہیں اور ان کے پیچھے ایک اور مرد ہے، اور ان کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ان کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، اور ایک ان کا داماد ہے حضرت علی، اور دو ان کے حضرت سیدہ فاطمہ کے بچے ہیں حسن و حسین۔ تو تب کائنات کو پتہ چلا اس وقت کہ نبی پاک کے خاندان میں، نبی پاک کی اہل بیت میں، رسول اللہ کے اپنے خاندان میں اگر کوئی خاص ہے تو وہ یہ چار ہیں۔ اگر کوئی خاص ہے اس خاندان میں، اہل بیت کی فہرست ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک امہات بھی اہل بیت میں ہیں، ہمارے نزدیک امہات بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے چادر کا حصار کیا۔ کوئی بھی کسی مسلک کا کوئی بھی عالم دین اس حدیث سے بھاگ نہیں سکتا، اس کے شان نزول سے والی روایت سے کہ آپ نے چادر لے کے حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین کو اس چادر میں جب لیا، پاس ام سلمہ ام المومنین بھی کھڑی تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی ہوں، میں بھی آ جاؤں اس چادر میں؟ آپ نے فرمایا تو پہلے ہی خیر پر ہے،
چادر میں تو نہیں آ سکتی، اور چادر کو بند کر کے اللہ سے مخاطب ہو کے عرض کیا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ احادیث ہماری اہل سنت کی کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں اس بات کی شاہد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ساری کائنات کے لیے چادر کا حصار لے کے کہہ دیا اہل بیت باقی بھی ہو سکتے ہیں، اہل کے ساتھ صرف یہ 4 ہیں، چادر والے صرف یہ 4 ہیں۔ تو احباب گرامی قدر پتہ چلا کہ یہ خاص ہے جن کو خاص میرے مصطفیٰ کریم نے کیا۔ اب کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کسی بھی مکتب سے ہے، اس کو نبی پاک کا حیا تو ہے بھئی، نبی کی حیا اس بات کی کہ رسول پاک نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ ہے میری اہل بیت، وخاصتی، اور ان میں سے جو خاص ہے نا وہ یہ 4 ہیں، وحامتی، ویسے سارے ہی میرے حامی ہیں لیکن جیسے حامی یہ ہیں کوئی اور میرا ایسا حامی نہیں ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو احباب گرامی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ آج ہم ان شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک سرکار علیہ السلام کی اگر قربت کے ساتھ عظمت وابستہ ہے، جو جتنا رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ عظیم ہے، اگر قاعدہ یہ ہے تو سب سے قریب سیدہ زہرا پاک ہے، اور پھر یہ ان کی اولاد ہے، اور مولا علی علیہ السلام نفس مصطفیٰ ہے، نفس مصطفیٰ ہے۔ تو احباب گرامی یہ ان کی بات ہونے جا رہی ہے، یہ ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔